ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله سبحان الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب گزشتہ سال کی طرح محفل ذکر امام عالی مقام میں جمع ہیں. تنہا بیٹھ کر مجمع میں بیٹھ کر امام عالی مقام کا ذکر کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بلا تمہید جو آج کے حوالے سے موضوع اپنے ذہن میں بنایا ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. جتنی لمحات امام عالی مقام کے ذکر میں ہمیں نصیب ہوں گے آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے ہیں، کیونکہ کوشش کروں گا کہ گفتگو بے ربط نہ ہو، بے تکی نہ ہو، اول تا آخر آپ کو پورا موضوع سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد نرینہ میں 3 صاحبزادے اور بیٹیوں میں 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. سبحان اللہ. 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضور کو اللہ نے عطا فرمائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت ماریہ قبطیہ جو مصر سے تعلق رکھتی تھی یہ ان کے بطن مبارک سے ہوئے تھے. سبحان اللہ. یہ 3 صاحبزادے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے. مرتضی شاہ صاحب آخر تے بیٹھے انہیں گسا دو. 3 صاحبزادے عطا فرمائے. عطا فرما کے پھر اللہ نے سنبھال لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے
جتنے نبی تشریف لائے عمومیت کے ساتھ ان انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے بھی نبی بنتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بیٹے عطا فرمائے اس لیے کہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مقطوع النسل یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، منقطع ہو گئی ہے، یہ تانا نہ دے سکیں، صاحبزادے عطا فرمائے اور سنبھال اس لیے کہ اگر یہ سن بلوغت تک رہے، السلام علیکم حضور تعظیم معاف ہو لیا، سن بلوغت تک رہے، ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح پہلے نبیوں کے صاحبزادے نبی ہوتے، یہ حیات رہے، ان کو اگر نبی بنایا گیا تو وہ جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا تاج لے کر میرا محبوب آیا ہے، اس وعدے سے وعدہ خلافی ہو جائے گی کہ چونکہ میں نے اپنے محبوب کو قیامت تک کی انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، میرے محبوب کے بعد قیامت تک کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، حیات رہے صاحبزادے نبی نہ بن سکے تو یہ بھی پہلے انبیاء علیہ السلام کی میرے محبوب پر فضیلت ہوگی کہ بیٹے آخری عمر کی حد تک رہے اور نبی نہ بن سکے، اس لیے اللہ کریم نے حضور کو بیٹے عطا فرمائے، دے کر پھر سنبھال لیے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ آج یہ موضوع بڑا چھڑا ہوا ہے کہ جو حضور کو اللہ نے ایک ہی بیٹی عطا فرمائی۔ مستند روایات کے مطابق اور ایسی مستند ترین روایات کے مطابق، وہ مستند روایات صرف کتب اہل سنت کی نہیں ہیں بلکہ ان جاہل ذاکروں کے بزرگ علماء کی لکھی ہوئی ہیں جو آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے بارے میں زبان درازیاں کر کے بکواسات کرتے ہیں۔ ایران کے جتنے مستند ترین علماء ہیں سب نے اپنی اپنی جو خدمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے، حضور کی اہل بیت کی سیرت کے حوالے سے کتابوں کی تحریروں کی صورت میں کی ہیں، سب نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اللہ کریم نے حضور کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ابو العاص کے نکاح میں رہیں۔ حضرت ابو العاص کا کچھ زمانہ کفر پر رہا، باقی ساری زندگی غزوہ بدر کے بعد ان کی اسلام میں گزری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی کو عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو میدان بدر میں بپا ہوا۔ ادھر مسلمانوں نے کفار کو عبرتناک شکست دی، مسلمان فتح کی خوشیاں منا رہے تھے۔ بالکل اسی دن حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال مدینہ میں ہوا، جس کی وجہ سے
آقا علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے چھوڑا کہ آپ میری لخت جگر کی تیمارداری کریں، دیکھ بھال کریں، آپ کو غزوہ بدر کا ثواب بھی ملے گا اور وہاں سے مال غنیمت بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آپ نے شرکت نہیں کرنی، خدمت، تیمارداری، دیکھ بھال میری لخت جگر کی کرنی ہے، لیکن مقام آپ کو بدریوں والا ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ جب آقا علیہ السلام یہ خوشی کی نوید لے کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو صحابہ کرام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن فرما چکے تھے۔ اور یہاں بڑی توجہ سے جو بات سننے والی ہے، آقا علیہ السلام مدینے کی خواتین کو 2 جوڑے دیکھنے کے لیے اہتمام کے ساتھ بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 2 جوڑے جن کی شادیاں آپس میں ہوئیں، ایک جوڑا سیدنا عثمان غنی اور سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور ایک جوڑا مولا کائنات اور بی بی فاطمہ الزہرا کا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے دولت خانے پر مدینے کی جو خواتین آتی، میرے آقا ان سے پوچھتے تھے کہ کیا آپ نے میری رقیہ اور عثمان کو کبھی آپس میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کیسے لگ رہے تھے؟ اور دوسرا، جب حضرت رقیہ کا وصال با کمال ہوا تو آقا علیہ السلام پھر جب مولا کائنات علی المرتضیٰ کے نکاح میں سیدہ کو دیتے ہیں، پھر خواتین کو فرماتے ایسا جوڑا بھی تم نے کبھی دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے 1 سال بعد آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی جو تیسرے نمبر پہ تھی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب حضرت سیدہ ام کلثوم کا وصال ہو گیا، چونکہ جس روز سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اسی روز سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح مولا کائنات سے ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے سیدہ ام کلثوم کے وصال پر فرمایا، میری اس صاحبزادی کے بعد اگر جتنی صاحبزادیاں حیات ہوتی، گاہے بگاہے ان کے انتقال کے بعد میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو، 2 ہجری رمضان المبارک میں آقا علیہ السلام نے اپنی چوتھی صاحبزادی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، ان کا نکاح اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت سے 17 احادیث مبارکہ میں یہ بات تواتر کے ساتھ آئی ہے کہ جب حضور کی چوتھی صاحبزادی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کے رشتے آئے، سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی رشتہ بھیجا، سیدنا فاروق اعظم نے بھی رشتہ بھیجا، باقی رشتے بھی آئے۔ کچھ رشتوں کے آنے پر آقا علیہ السلام ناراض بھی ہوئے، ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا تھا کہ میری لخت جگر کے لیے رشتہ بھیجتے، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر کا رشتہ آیا، سیدنا فاروق اعظم کا رشتہ آیا، آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ فرمایا میرے رب کی طرف سے جو اذن اجازت ملے گی میں بیٹی کا نکاح وہیں کروں گا۔ اس رشتے کے بھیجنے کے تیسرے دن مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام بلاتے ہیں، چونکہ ان کی طرف سے بھی رشتے کی آفر آ چکی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی، میں جس لمحے کے انتظار میں تھا وہ لمحہ آ گیا ہے، آج فجر کی نماز کے بعد
جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ 40,000 فرشتوں کے مجمع میں عرش معلی پر رب ذوالجلال نے علی کا نکاح آپ کی صاحبزادی سے کروا دیا ہے، مجھے قاصد بنا کے بھیجا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام لے کر آؤں، میرے محبوب زمین پر صحابہ کو اکٹھا کر کے اب آپ بھی نکاح پڑھا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں سیدہ کائنات کا نکاح مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہاں پر آقا علیہ السلام کی ایک سنت سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کو جب یہ اذن ملا، اجازت ملی، میرے آقا نے غلاموں کو اکٹھا کر کے فوراً نکاح نہیں پڑھایا، بلکہ میرے آقا اس اجازت ملنے کے بعد اپنی شہزادی سیدہ کائنات کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا میری بیٹی آپ کے رشتے مدینہ کے بڑے گھرانوں سے بھی آئے، میرے غلاموں کی طرف سے بھی آئے، مگر میں انتظار میں تھا کہ میرا رب آپ کے لیے کون سے دولہے کا انتخاب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے اس دولہے کا انتخاب کیا ہے جس دولہے کی پیدائش اللہ کے گھر میں ہوئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ دلہن محبوب کے گھر سے ہو اور دولہا وہ ہو جس کی ولادت میرے گھر میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے اذن عطا فرمایا ہے، اجازت عطا فرمائی ہے، بیٹی اگر تیری اجازت ہو تو میں تیرا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ سیدہ کائنات خاموش رہیں۔ حضرت ام ایمن سے جو روایت ہے آپ خاموش رہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کی خاموشی اجازت کی علامت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام والد ہیں، دولہا مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں، دلہن سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام بیٹی سے نہ پوچھتے نکاح فرما دیتے، انکار کی توقع نہیں تھی، لیکن قیامت تک آنے والی امت کے لیے مصطفیٰ نے اسوہ عطا فرمایا کہ میرے غلاموں باپ مصطفیٰ جیسا ہو، بیٹی فاطمہ الزہرا جیسی ہو، دولہا علی المرتضیٰ جیسا ہو، نکاح زمین پر ہونے سے پہلے آسمان پر ہو چکا ہو۔ میری سنت، میرا اسوہ، میری سیرت یہ ہے کہ بیٹی سے پوچھ کر اس کا نکاح کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹی سے پوچھ کر اس کا نکاح کیا جائے کہ بیٹیاں بھیڑ بکریاں نہیں ہوتی۔ آپ جس طرح بھیڑ بکری کا کاروبار کرتے ہیں، بیوپاری کو بلایا، قیمت لگوائی، رسی کھول کے اس کے ساتھ روانہ کر دی، فرمایا نہیں، بیٹیوں نے جا کے زندگی گزارنی ہوتی ہے، دولہے کی اچھی صفات بھی بتاؤ، اس کی مشغولیات بھی بتاؤ، اس کی انکم کے ذرائع بھی بتاؤ۔ چونکہ مولا کائنات بچپن سے لے کر اس مقام تک حضور کے ساتھ رہے تھے، آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی سے پوچھ کر امت کو خوبصورت اسوہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 مہینے کے بعد شوال، ذیقعد، ذی الحج میں آقا علیہ السلام نے رخصتی کروائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ رخصتی سے پہلے نکاح کر دینا یہ حضور کی اپنی بھی سنت ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ام عائشہ صدیقہ کے ساتھ جب نکاح فرمایا، نکاح پہلے فرمایا، رخصتی بعد میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ساتھ جب سیدہ کا نکاح فرمایا، پہلے نکاح ہوا، رخصتی 3 مہینے کے بعد ہوئی۔ ماہ ذی الحج میں ان کی رخصتی ہوئی۔ بڑی توجہ سے یہ حدیث سننے والی ہے۔ آقا علیہ السلام نے باقاعدہ جہیز کا سامان مہیا فرمایا اور اس کی پوری تفصیل احادیث میں آتی ہے۔ آج بالعموم بیٹیوں کے رشتے اس لیے نہیں قبول کیے جاتے کہ ان کے پاس دینے کے لیے بہت سارا جہیز نہیں ہوتا۔
میں اپنے اسی علاقے میں ایک مرتبہ، اور اس کے بعد پھر میں نے نہ کبھی رات کو خطاب کیا ہے اور نہ کبھی ایسی محافل میں خطاب کیا ہے، یہ 5 سال پہلے کی بات ہے۔ اب مجھے 6واں سال ہے، میں رات کو کہیں خطاب نہیں کرنے جاتا۔ محفل نعت ہو رہی تھی، وہاں پر ایک ایسے نعت خان پر ہمارے احباب پیسے نچھاور کر رہے تھے، جو بندہ نعت پڑھنے کے لیے آیا تھا مگر ایڈوانس اس نے 1 لاکھ روپے لیا ہوا تھا، اس پر ہمارے نام نہاد عشاقان رسول پیسوں کی برسات کر رہے تھے۔ اور میں ہمیشہ سے دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بجائے ان پروفیشنلز کو بلانے کے، آپ اپنے علاقے کے عشاقان رسول کو سنیں، آپ ایمانداری سے بتائیں آج جتنوں نے حضور کی نعتیں پڑھی ہیں کوئی کمی رکھی ہے عقیدت و محبت میں؟ اس کے اوپر پیسے نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ میں نے خطاب کیا، خطاب کے بعد ایک بزرگ آیا، اس نے میرے ہاتھ چومے، ہاتھ چوم کے رونے لگا۔ اس نے کہا یہ جو پوری کیبنٹ ہے عشاقان انجمن عشاقان رسول کی، میری 4 بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، 2 کے بالوں میں چاندی آ چکی ہے، مجھے بڑھاپے کے اس عالم میں 250 دہاڑی پر کوئی نہیں رکھتا کہ میں 250 روپے دہاڑی کما کے آؤں اور شام کو اپنی بیٹیوں کے لیے کھانے کا مکمل بندوبست کر کے آؤں۔ میرے پاس جہیز کے لیے کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، میرے رشتہ داروں نے کیے ہوئے نکاح اس لیے ختم کر دیے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں بھی چل کے آیا، دن کے اجالے میں بھی چل کے آیا۔ جس نبی کی عظمت اور شان پر آپ محافل نعت منعقد کر کے لاکھوں روپے ایک رات میں لٹاتے ہیں، میں بھی اسی نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں میری بیٹیوں کو اتنا تو کچھ دے دو کہ میں عزت کے ساتھ بیٹیوں کو رخصت کر دوں۔ انہوں نے مجھے چائے کا نہیں پوچھا، بیٹھنے کا نہیں پوچھا، دھتکار دیا۔ میری بیٹیاں محض اس وجہ سے اوور ایج ہو گئی ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس جہیز کی لعنت نے دونوں طرف سے گھرانوں کو برباد کیے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جہیز دیا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، تکیہ گدا کون سا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، پانی کا ایک مشکیزہ، ایک مٹکا، اور آقا علیہ السلام نے ایک تخت عطا فرمایا۔ اس کے سوا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکی عطا فرمائی، اس کے سوا بیٹی کو کچھ عطا نہیں فرمایا۔ رخصتی ہو گئی، سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ دلہن کو لے جائیں۔ جہاں آج آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، یہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ کا گھر تھا جہاں آج حضور تشریف فرما ہے۔ اسی گھر سے حضرت سیدہ کائنات کی رخصتی ہوئی۔ ان کا گھر کہاں تھا؟ جب آپ باب السلام سے حضور کو سلام کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں اور باب البقیع سے نکلتے ہیں، باب السلام سے داخل ہوئے، باب البقیع سے نکلتے ہیں، باب البقیع کی بائیں سائیڈ پہ ایک حویلی دی ہوئی ہے 4 دیواری، یہ 4 دیواری اس وقت سیدہ کائنات کا گھر تھا۔ یہاں رخصتی ہو کے آئی حضرت سیدہ ام ایمن، جو ساری زندگی حضور کے ابا جان کی خادمہ رہی، خدمت کرتی رہی، ان کے بعد آقا علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی۔ آقا کی امی جان کے وصال با کمال کے بعد جو پیار، جو محبت ایک ماں اپنے بیٹے کو دیتی ہے، وہ ساری زندگی پیار محبت سیدہ ام ایمن آقا کو دیتی رہی۔ یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام نے اسوہ عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام روزانہ فجر کی نماز ادا فرما کے جس ہستی کے گھر
زیارت کے لیے اللہ کے نبی چل کے جاتے وہ سیدہ ام ایمن کی ذات تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر روزانہ حضور کا معمول تھا، آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ حضرت سیدہ ام ایمن کے گھر تشریف لے جاتے۔ جب آقا کا وصال با کمال ہوا، شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کے چہرے کی زیارت کرنے جاتے۔ وہ انہیں دیکھ کر روتی تھی، یہ انہیں دیکھ کر روتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ یہ عرض کرتے یہ آنکھیں حضور کے دیدار سے محروم رہتی ہیں، رنجیدہ ہوتے تھے، ملول ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، کسی بھوک میں مبتلا ہوتے، آتے آقا کے مکھڑے کی زیارت کرتے، اللہ ساری مشکلات کا عفو کر دیتا۔ اب یہ آنکھیں حسن مصطفیٰ کے دیدار سے محروم ہیں۔ وہ فرماتی میں اس لیے نہیں روتی کہ حضور تشریف لے گئے، کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، لوگو جان لو، اس بات پر یقین کر لو میرے محبوب تمہارے اندر موجود ہیں۔ میں تو اس لیے روتی ہوں، وہ جو کلام اترتا تھا نا جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے، اب وہ کلام نہیں اترتا، اس کلام کی چاشنی سماعتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ میں تو اس لیے روتی ہوں اللہ تیرے حبیب نہ جاتے تو کم از کم تیرا کلام تو اترتا رہتا۔ یہ ام ایمن آقا علیہ السلام کی شہزادی کو رخصتی کروا کے مدینے کی پاک دامن بیبیوں کے جھرمٹ میں ان کے گھر لے جاتی ہیں۔ اس وقت مدینہ کے ارد گرد یہودی آباد تھے، ان کی ایک رسم تھی، بیٹیوں کو رخصت کر کے رخصتی کے 3 دن تک دولہا دلہن کے قریب نہیں جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے اس گندی رسم کا خاتمہ فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ام ایمن اس کو جا کے بستر عروسی پر آپ نے بٹھانا ہے، جب تک میں نہ آؤں آپ نے دلہن اور دولہے کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، پوچھا اینا اخی علی، میرے بھائی علی کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ وہ تو اندر تشریف نہیں لائے۔ آقا علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے دلہن کے پاس تشریف لے آئے۔ دلہن دولہے کو پاس بٹھا کے حضور نے ان کے اوپر معوذتین تلاوت فرمائی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ فرمایا یہ 2 صورتیں اللہ نے مجھے جادو کے توڑ کے لیے خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ یہ 2 صورتیں دم فرمائی، پانی پر دم فرما کے گھر میں چھڑکاؤ کیا۔ اب آقا علیہ السلام کا اسوہ سنیں، تاجدار کائنات نے حضرت سیدہ کائنات کو مولا کائنات کے سامنے بٹھا کے فرمایا میری لخت جگر، میری بیٹی فاطمہ، اللہ نے تیرے بھائی عبداللہ کو بھی سنبھال لیا، ابراہیم کو بھی سنبھال لیا، قاسم کو بھی سنبھال لیا، اب قیامت تک میری نسل نے چلنا ہے۔ میری نسل چلنے کے چناؤ کے لیے رب ذوالجلال نے جس رحم اور جس پشت کو چنا ہے وہ فاطمہ تو اور علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر۔ اب قیامت تک مصطفیٰ کی آل چلے گی تو فاطمہ تجھ سے اور میرے اس علی سے میری آل نے چلنا ہے۔ حضور نے جملے کے ارشاد فرمائے، فرمایا بیٹی فاطمہ کبھی اس بات میں مت آنا کہ میں نے تیرا نکاح کس کے ساتھ کیا ہے۔ تو علی کو جانتی ہے، ظاہری طور پر اس کے پاس دولت کے انبار نہیں ہے، ظاہری طور پر اس کے پاس مال و زر نہیں ہے، جائیدادیں اور جاگیریں نہیں ہیں، لیکن واللہ انی زوجتو کی خیر اہلی، میری لخت جگر، میری بیٹی فاطمہ، اللہ کی عزت کی قسم میرے خاندان میں میرے باپ روئے زمین پر میرے خاندان میں سب سے اعلیٰ افضل ہستی جو تھی آج اس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے پاس ظاہری مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، جاگیر نہیں ہے، لیکن بیٹی فاطمہ میرے بعد میرے خاندان میں جو افضل تھا وہ یہی علی ہے، آج اس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہاں بیٹی کے سامنے یہ فرمایا، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو پکڑا، دروازے پر تشریف لے گئے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میں پیچھے پیچھے ہوں، میں نے سنا آقا علیہ السلام ان کو فرما رہے ہیں علی میری امت کی عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی جو سردار عورت تھی نا، آج اس کا نکاح میں نے تیرے ساتھ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کا اسوہ کیا ملا؟ سبحان اللہ، حضور کا اسوہ یہ ملا، بیٹیوں کو رخصت کر کے بیٹیوں کو غلط شہ نہ دیا کرو، تو فلاں باپ کی بیٹی ہے نوکر بن کے نہیں رہنا، نہیں، آقا نے اسوہ دیا، بیٹی سیدہ کائنات سامنے بٹھا کے آقا نے داماد کی عزت کر کے بتایا کہ بیٹیوں کے گھر اس طرح آباد کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کو تنہا بلا کے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری لخت جگر ہے، فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ علی میری امت کی عورتوں کی سردار تو کیا، جنتی عورتوں کی سردار جو خاتون تھی آج اس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے۔ سبحان اللہ، اب اس سے پتا چلا کہ پاکیزہ عظمت والی، پاکیزہ کردار والی بیویاں جس کو نصیب ہوں وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بیٹیاں پاکیزہ کردار کی، پاکیزہ عمل کی، جن کی گود پاکیزہ، عمل پاکیزہ، کردار پاکیزہ جن کا ہو، وہ بیٹیاں جس کے نکاح میں آئیں آقا کی سنت نے یہ بتایا کہ وہ دولہا بھی خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے حضور کے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے گھر اس لیے برباد ہو گئے، ہماری روزیوں سے برکتیں اٹھ گئی، ہم نے آقا کے اس فرمان کو بھلا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا معراج کی شب جب میرا گزر دوزخ سے ہوا، میں نے لوگوں کو اوندھے منہ دوزخ میں لٹکے ہوئے دیکھا، جبریل عرض کرتے ہیں آقا جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا یہ کون ہے یا رسول اللہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے بستر گرم کیا کرتے تھے۔ امام حسین کی سیرت کے درس میں آنے والوں، یزید میں کیا خرابی تھی؟ سب سے بڑی خرابی یہ تھی یزید میں زنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، یزید میں بدکاری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ آج اگر آپ کی دن، آپ کی راتیں بدکاری میں گزریں، شراب نوشی میں گزریں، زنا میں گزریں، نعرہ لگائیں کہ حسینی ہے، یہ سب بکواس ہے، منافقت ہے، یزید کے کردار پہ ہے۔ پھر چھوڑ دیں امام عالی مقام کی سیرت کو ان کے نام لینے کو، ہم نے تماشا بنا رکھا ہے، نام حسین کا لیتے ہیں لیکن کام یزید والے ہیں، کام یزید والے ہیں۔ پاکیزہ بیوی کا مل جانا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں فرمایا اس شخص کے لیے دنیا میں جنت ہے جس کو بیوی پاکیزہ ملے اور ہمسایہ شریف ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کیسے مل سکتا ہے؟ ہم خود اچھے ہوں گے تو دوسرا اچھا ہوگا۔ ہم اس لیے حضور نے فرمایا جب تیرا پڑوسی تجھے کہے نا کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، پوری دنیا تجھے کہے کہ تو نیک ہے، نیک نہیں بن سکتا، تیرا پڑوسی جب کہے گا نا تو اچھا ہے، تو اچھا ہے، تو اچھا ہے۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بٹھا کر حضور واپس تشریف لائے۔ اب موضوع کی طرف آ جائیں۔ 1 سال کے بعد 10 مہینے کے بعد اللہ نے پہلی اولاد کے طور پر حضرت امام حسن مجتبی عطا فرمائے۔ حضور تشریف لے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سیدھے کان میں آذان دی۔ یہاں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں آپ کو، میں نے بڑی تحقیق کی ہے، میں نے اپنی جو بساط تھی اس کے مطابق جو میرے پاس کتابیں میسر آ سکی، میں نے خوب پڑھنے کی کوشش کی کہ کہیں مجھے ایک بات کا جواب مل جائے۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے حکم ہے اس کو غسل دیے بغیر اس کے کان میں اذان نہیں دلوانی چاہیے، چونکہ ماں کے پیٹ کی جو نجاست ہوتی ہے وہ اس کے اوپر لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر لگی ہوتی ہے۔ لیکن
میں نے دونوں شہزادوں کی سیرت کو پڑھا. یہ آپ کو بھی دعوت ہے, آپ میں سے جو دوست شغف رکھتے ہیں مطالعے کا وہ بھی اس پر تحقیق کریں. ادھر سیدہ کائنات کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی. پہلے بیٹے امام حسن مجتبی پیدا ہوئے, دوسرے بیٹے 1 سال کے بعد شعبان 4 ہجری کو امام حسین پیدا ہوئے. ان دونوں روایات کو میں نے کئی کتابوں میں پڑھا, متعدد ترک سے پڑھا, میں نے انٹرنیٹ کنگالا, میں نے ہر سورس استعمال کیا, مجھے کہیں یہ بات نہیں ملی کہ بیٹے پیدا ہوئے اور ان کو غسل دیا گیا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. ان کو غسل دیا گیا ہو. یہ بات آئی ہے کہ جیسے ہی ان کی ولادت ہوئی آقا فوراً تشریف لے آئے, حضور نے ان کے سیدھے کان میں اذان دی, بائیں کان میں اقامت فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہاں ایک اور بھی روایت ہے, ہمارے ہاں حضرت اماں حوا سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں ہیں وہ عالمہ ہے, وہ زاہدہ ہے, وہ وقت کی عبادت گزار ہے, جس درجے پر قائم ہے, کوئی عورت ماہواری کے دنوں سے پاک نہیں ہے. ہر عورت کے ساتھ ماہواری کے دن ہیں, وہ آتے ہیں, عورت سے نماز معاف, روزہ موقوف ہو جاتا ہے, اس کی قضا ہوتی ہے. لیکن ایک عورت ایسی ہے جو سال کے 365 دن بغیر کسی وقفے کی عبادت کرتی ہے, وہ ہے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا.